بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ القدوس، برائیوں سے پاک ذات۔ یا قدوس کا ہر روز 100 بار ورد کرنے سے ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ لحظ جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت ہو۔ فرصت کا وقت ہو یا گاڑی چلانے جیسا کام ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دے۔ نمبر 2، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جائے گا۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جو دعا مانگی گئی ہو وہ اسی طرح پوری ہو جائے۔ دوسری یہ کہ اس دعا کے بدلے میں انسان کو دنیا میں ہی کوئی اور بھلائی مل جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں۔ قیامت کے روز جب انسان اس دعا کے بدلے میں نیکیاں دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ نمبر 3، اپنی ضروریات کے حصول میں کامیابی کے لیے رازداری سے مدد لو، کیونکہ ہر صاحب نصیحت محسود ہے، یعنی وہ رشک و حسد کا نشانہ بنتا ہے۔ اور اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کاروبار زندگی چلانے کے لیے دیا ہے، کم عقل لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ نمبر 4، جس نے لوگوں کا مال لیا اس حال میں کہ وہ اس کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس ارادے سے لیتا ہے کہ اسے تلف کر دے گا، یعنی واپس نہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مال کو تلف کر دیتا ہے۔ مال کے ہوتے ہوئے قرض کی واپسی میں تاخیر کرنا زیادتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ 5 کام کر لیا کرو۔ 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا، جس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا، جس کا ثواب 1 ختم قرآن پاک کے برابر ہے۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھنا، جس کا ثواب 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ہے۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا، جس کا ثواب جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، جس کا ثواب 1 حج کے برابر ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر، لوگ پوچھتے ہیں کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کہو، جس نے پہلی بار انہیں مٹی سے پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے۔ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بے شک وہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلب ہوں اور اس سلسلے میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کی پوری مدد فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نصرت سے بھی محروم رہتے ہیں، اور جن کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا اس کی بھی مدد نہیں ملتی۔ نمبر 6، ماں کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی دعا میری کامیابی کا راز ہے۔ ماں کی خوشنودی دنیا میں باعث دولت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ الحافظ، فخر کرنے والے کو پست کر دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ نمبر 7، ایک آدمی 70 سال تک نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن مرتے وقت وہ اپنے مال کے سلسلے میں غلط وصیت کر کے برے اعمال پر اپنا خاتمہ کرتا ہے اور نتیجہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا آدمی 70 سال تک برے اعمال کرتا ہے، لیکن مرتے وقت اپنی وصیت میں عدل و انصاف کی روش اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن، جوانی۔ 3 چیزیں کبھی چھوٹی نہ سمجھیں: 1 قرض، 2 فرض اور 3 مرض۔ 3 چیزیں بھلائی کو بھلائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زد اور زمین۔
तीन चीज़ें पर्दा चाहती हैं, खाना, दौलत और औरत। नंबर 8, और जिनका हाल ये है कि कभी फहश काम से सरजद हो जाते हैं या किसी गुनाह का अर्तकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो मान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता हो। जो शख्स सोने से पहले ये पढ़े तो उसके सब गुनाह बख्श दिए जाते हैं, ख्वाह वो समुंदर की झाग के बराबर भी क्यों ना हो। अस्तगफिरुल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। नंबर 9, और ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं हैं जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की हदायत करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उसे छिपाते हैं, और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद हैं जो अपने माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। ये आयतें हैं एक हिकमत वाली किताब की जो हदायत और रहमत है नेकोकारों के लिए। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। नंबर 10, बस जब सूर में एक दफ़ा फूंक मारी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ को उठाकर एक ही चोट में रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा, इस दिन तुम अपने रब के सामने पेश किए जाओगे और तुम्हारा कोई राज मनफी ना रहेगा, और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा तो वो कहेगा कि काश मुझे मेरा नामा अमाल ही ना दिया जाता, काश मौत मेरी हस्ती का खात्मा कर चुकी होती, मेरा माल मेरे काम ना आया, मेरा इक़्तिदार मुझसे छीन गया। हुक्म होगा, पकड़ो इसको और इसकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर इसे जहन्नम में झोंक दो, और इनके सब्र के बदले में इन्हें बहशत और रेशमी लिबास अता किया जाएगा और ऊंची मसंदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। ना इन्हें धूप की गर्मी सताएगी और ना जाड़े की सर्दी। जन्नत की छाँव इन पर झुकी साया कर रही होगी और इसके लिए फल हर वक्त इनके बस में होंगे। इनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। ऐसे खूबसूरत तुम इन्हें देखोगे तो समझोगे जैसे बिखरे हुए मोती। वहाँ जिधर भी निगाहें डालोगे नेमते ही नेमते, और एक बड़ी सल्तनत तुम्हें नज़र आएगी। बेशक वो सब्र करने वाले को अल्लाह की तरफ से इनाम होगा।